راستے میں جو ہی کچرا جمع کرنے والے بچے ملتے تھے ان سے ملتی تھی، ان کو بتاتی تھی، تعلیم کے فوائد بتاتی تھی. ہم جو ہے نا باہر رہے 11 بجے تک رات ملاقات نہیں ہوتی ہے سر، کیا وجہ ہے؟ میں وزیر اعلیٰ سے ان خواتین کا بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سے ایک ملاقات صرف 10 منٹ کی ملاقات چاہتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. ابھی گورنمنٹ کے جو ہے نا چیک کرنے کے لیے ڈائریکٹر جو آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس سکول پہ آپ کا حق نہیں ہے. ان 455 پوسٹوں میں سینئرٹی کر دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کرو، ان تینوں کو ملا کر سینئرٹی کر دے. پورا گلگت بلتستان اٹھ گیا ہے، ہر جگہ دھرنے ہیں اور ان پہ کتنا بوجھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک. پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ٹیچرز ہیں. یہ چاہے ان کو سوشل ایکشن پروگرام سیف سکولز کا کہہ لیں یا بیکس کا کہہ لیں، جو بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سینٹرز ہیں، یا اس کا اگر کوئی جنیجر صاحب مرحوم کے دور میں جو نئی روشنی کا ایک تسلسل سمجھ لیں. ان کی بڑی خدمات ہیں گلگت بلتستان میں. بہت ہی غریب طبقے کے تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن آج کل ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہیں، خاص کر خواتین ہیں اس میں زیادہ تر جو احتجاج کر رہی ہیں. کیبنٹ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سیکٹریٹ کے گیٹ کے سامنے ایک خاتون بڑی جذباتی تقریر کر رہی تھی. ہماری بہن آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. سر، آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھوڑا بتا دیں کہ ایشو کیا ہے مختصراً، یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کہاں جا کے اٹک کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاکا جی، آپ کا بہت شکریہ. IMN کا بھی بہت شکریہ جس نے یہ موقع دیا کہ مظلوم ٹیچرز کے جو حقوق ہیں جو غصب ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم آواز اٹھائیں، اس آواز کو آپ اعلیٰ جو ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہم تک پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ویسے بھی کردار ہے، جہاں سے آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا بھی چاہوں گا تمام میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ، جن کی وجہ سے یقین جانی ہے تو ہم تو خاموش اور ہماری آواز کہیں پہ جا نہیں رہے تھے، ہم تو اپنے سکولوں میں تھے، مگر آپ سب نے آواز اٹھائی اور آج ہمارا مسئلہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقی طور پر حل ہو چکا ہے. اچھا، حقیقی طور پر مکمل حل ہو چکا ہے. مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت ہے جو اس مسئلے کو، کیونکہ میرے علم میں ہے 10-12 سال سے جس طرح اس مسئلے کو زندہ رہ کر کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ایک پروگرام اور ہوگا کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. یہاں تک مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں سوشل ایکشن پروگرام جو ہے وہ بھی 1994 میں، اور نان فارمل سکول جو ہے پورے پاکستان میں، نان فارمل سکول پرائم منسٹر لٹریسی کمیشن کے تھرو جو ہے پورے پاکستان میں لٹریسی کو جو ہے نا، دیکھیں آج بھی گلگت بلتستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ تعلیم کا شعور نہیں ہے. میں گیا ہوں، نہیں شعور ہے. 1994 میں کیا تھا گلگت بلتستان کے اندر؟ اگر آپ تجزیہ نگاہ بھی ہیں، آپ دیکھیے، آپ یقین جانیے سر، میں تو ادھر قریب ہوں، سقفار سٹی کے اندر آتا ہے. آپ یقین جانیے سر، میں آپ کو وہ اسٹوڈنٹ دے سکتا ہوں، میں نے ان کو ایڈمیشن دیا ہے. 10 سال تک سر گلیوں میں چل رہے تھے، گلیوں میں، میرے سقفار میں گلیوں میں چل رہے تھے. وہ مہدی کالونی میں محصول چونگی کے ساتھ سر اوپر جو محلہ ہیں گلی میں چل رہے تھے. ان بچوں کو ہم نے اپنے سکولوں میں لایا اور ان کو اس منزل تک پہنچایا جو ان کا حق تھا، قانونی حق تھا ان کا، جو ہے نا جو ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر حکومت یہ نہ کر سکی. 1997 میں نے اپنا سکول اوپن کیا سر. آج 1000 بچے میرے پرائمری سکول سے نکلے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے سکول ہیں. بیکس کی ایک مثال لے دوں سر، میں جو ہے نا بلتستان میں 450 بچے ہیں. آپ نے سکول شروع کیا تو آپ کی بیسک سیلری کتنی تھی؟ سر 1000 روپے. اچھا، 1000 روپے آپ نے کہا. 1000 روپے ایک سکول. اس کا کنسپٹ یہ تھا سر، آپ اپنے جو جنریشن کو جو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ٹیچر کی تنخواہ 1000 بھی سر میں آپ کو کیا بتا دوں، 6 مہینے بعد، سال بعد. یہ سر مزاق جو ہے نا، آپ یہ پالیسیاں بناتے ہیں نا سر، آپ یقین جانیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے. میں نے تو سب کچھ دیکھا ہے اندر. اب 10 سالوں میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روکوں. آپ اس دن بڑی جذباتی ہو رہی تھی اور آپ نے تقریر بھی کی. تھوڑا بتا دیں کہ آپ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اس دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے.
آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی. میں مختصراً اپنے بارے میں بتا دوں گی کہ جو ہی میں نے 2005 میں 2004 میں بی ایڈ کر کے فارغ ہو گئی تو ہمارے ہمسائے میں ہی ایک اسکول چل رہی تھی. بی ایڈ ایم اے ایجوکیشن بھی ساتھ ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا. جی سر. تو محلے میں ایک اسکول تھا, چھوٹا سا اسکول, وہاں پہ سارے غریب بچے پڑھ رہے تھے. سامی محلہ جٹیال. تو بی ایڈ کر کے فارغ ہو کے میرے اندر خدمت کا جذبہ تھا. میں اسی اسکول میں گئی, اسکول کے ہیڈ کے پاس میں پڑھانا چاہتی ہوں. پھر 1 سال میں نے وہاں پہ والنٹیئرلی کام کیا. اس کے بعد 1 سال بعد نان فارمل کی طرف سے محترم شہزادہ ابراہیم کی طرف سے مجھے آرڈر ملا نان فارمل ٹیچر کی طرف سے, یہی گلگت بلتستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. پھر یہی ہوتے ہوئے وہاں پہ ہمارے لیے بہت سارا مسئلہ. نان فارمل ٹیچر اپائنٹ کیا گیا, آپ کی سیلری کتنی تھی؟ 1000 تھی سر, اور وہ بھی 6 مہینے بعد مل رہی تھی. اچھا 1000 سیلری تھی اور 6 مہینے میں پورے آپ کو 6000 ملتے تھے. 6000 ملتے تھے. پھر ہم اسی انتظار میں رہتے تھے, پھر 6 مہینے گزرتے تھے, پھر وہی ہمیں سیلری ملتی تھی. اور وہ اس طرح کے بچے تھے سر, کچرا جمع کرنے والے. اسکول سے فوراً بعد وہ اپنے ساتھ تھیلیاں لے کے آتے تھے اور کچرے جمع کرتے تھے. ایک دن میں نے ایک بچے کو جو ہے نا, وہ دن مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا بوری بھی ساتھ لے کے آتا تھا. میں نے منع کیا تو وہ رونے لگا. اچھا وہ بوری لے کے اسکول آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا, پھر اسکول سے سیدھا جاتا تھا, کچرا اکٹھا کرتا تھا. جی سر. پھر وہ رونے لگا, آپ کیوں بوری لے کے آتے ہیں, گھر جائے کیا. میں نے اسے بتا دیا تو وہ رونے لگا کہ مس میرے گھر میں میرا ابو نہیں ہے, میں یہاں سے کچرا جمع کر کے وہ بیچ کے جو ہے نا گھر کے لیے کچھ خرچہ لے کے جاتا ہوں. تو اس طرح کے بچوں کو ہم نے پڑھایا. پھر ہوتے ہوتے ہم جو ہے نا اسی مکان مالک کو ہم کرایہ نہیں دے سکے. پھر مکان مالک نے وہی اسکول بند کر دیا, اور چڑیا گھر کے ساتھ ہی ہمارا جو سابقہ گورنر میر غضنفر صاحب ہیں, ان کے باغ ہوتی تھی, وہاں پہ 4 دیواری کے بغیر جو ہے نا 1 سال اسی باغ میں میں نے بچوں کو پڑھایا ہے, وہی کچرا جمع کرنے والے. پھر اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے ایک سیاسی سورس کے ذریعے دیامر کالونی اسکول. پیچھے گورنمنٹ کی ایک بلڈنگ پڑی ہوئی تھی, اور وہ بلڈنگ ایسی تھی خالی, مطلب مویشی خانہ تھا, انسانوں کی گندگی, حیوانوں کی گندگی. اس بلڈنگ کو ہم, میرے ساتھ ایک کمیونٹی کی ٹیچر تھی, میں وہ اور بچے ساتھ مل کے اس بلڈنگ کو ہم نے صاف کیا. اور یہ سارا کام 1000 پہ سر, اور 4 دیواری بھی نہیں تھی. وہاں پہ کئی دفعہ ہم پہ پتھراؤ ہوا. دیامر کے, استور کے, داریل کے, تنگیر کے بچوں کو میں نے اکٹھا کیا. راستے میں جو ہی کچرا جمع کرنے والے بچے ملتے تھے ان سے ملتی تھی, ان کو بتاتی تھی, تعلیم کے فوائد بتاتی تھی. اس طرح ہوتے ہوئے ایک نظام وہاں پہ بن گیا سر. پھر ہم 2022 تک اسی سکول میں تھے. تو 2021 کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیچرز آ گئے. پھر ابھی جو ہے نا ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں, وہ سارے بچے, وہ ساری ہماری محنت ابھی گورنمنٹ کے جو ہے نا چیک کرنے کے لیے ڈائریکٹر جو آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس سکول پہ آپ کا حق نہیں ہے. ایجوکیشن بی ایڈ آپ نے کیا ہوا ہے, آپ کو کسی نے نہیں پوچھا, اچانک سے ٹیچرز آ گئے جی کہ ہمیں اپائنٹمنٹ مل گئی ہے؟ وہ دوسرے سکولوں میں جو تھے ٹیچر, ان کی جو ہے ٹرانسفری ہو کے وہاں پہ پہنچے, گورنمنٹ میں وہ سکول لیا. اور ابھی حال ہی میں جو ایک میرے ساتھ ایک سیب کی بھی ٹرانسفر ٹیچر ہے, وہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے آ گئے تو انہوں نے بتا دیا اس پہ آپ لوگوں کا حق ہی نہیں ہے, آپ لوگ کہیں اور جا سکتے تھے, کیوں بیٹھے ہیں اتنا محنت کے بعد اس طرح بتانا. پھر ہمارے جذبات تو آپ خود بتا دیں سر, ہم کہاں جائیں گے. تو اسی ایسوسیشن میں نے 2009 سے میں اور اکبر بھائی ہم ساتھ جو ہے نا سیپ اور بیکس دونوں 1464 ٹیچرز کے لیے ہم نے کام کیا. انہوں نے خود ہمیں منتخب کیا پوسٹ لانے کے لیے. مہدی شاہ صاحب کے زمانے سے جو ہے نا یہاں پہ ہم اسمبلی میں صبح سویرے میں سکول جاتی تھی, سکول سے سیدھا اسمبلی آتی تھی. میرے ساتھ میری ایک ساتھی ٹیچر اور بھی مس ہماری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. جی سر, وہ جلال آباد سے اکیلی آتی تھی, جلال آباد سے اکیلی آتی تھی, اور میں ادھر جٹیال سے آ کے ہم دونوں نے, اور ساتھ غزر کی ہمارے ٹیچر تھے, وہ مہینے میں 1-2 بار آتی تھی. لیکن میں اور جلال آباد والی
टीचर जो है ना मिस जैनब जलालाबाद से अकेली आती थी। हम सुबह सवेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ा के फिर असेंबली में, और शाम अजाम के टाइम पे हम रोते हुए हम दोनों घर जाते थे। और यही सारे कागजात जो है ना हमारी इसी कोशिश की वजह से ये सारे कागजात बने हैं। फिर गवर्नमेंट वालों ने खुद बता दिया कि आप लोग इस्लामाबाद जाके आप लोग मेहनत करके आप लोग पोस्ट क्रिएट अपने लिए करवाए। गवर्नमेंट वाले में की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको कहा जी कि अब आप इस्लामाबाद जाएं, जी सर, कोशिश करें यहाँ से उन्होंने भेजा, फाइनेंस डिवीजन से क्रिएशन लेके आ जाए तो हम मेहरबानी करेंगे। खुद भी कोशिश करें, हम कागजात यहाँ से भेज देंगे। तो हम 2 मेल और 2 खवातीन में और मिस जैनब, अकबर भाई और हमारे एक और भाई, हम वहाँ पे 2 महीने हम खवातीन अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते थे इस्लामाबाद में सर, और भाई लोग होटल में रहते थे। वहाँ इतना मेहनत हमने किया है वो किसी को पता नहीं है सर। रात गए तक हम उनके पीछे जाते थे, दरवाजों पे भीख मांगते हुए। फिर वो सारा जो है ना पोस्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे जो है ना जो मुर्दा टीचर्स थे जो जिन्होंने स्कूल छोड़ा था उनकी कोई भी मेहनत नहीं थी, वो फिर जिंदा होने लगे। जो सोशल एक्शन प्रोग्राम सेप के या जो भी है वो टीचर्स जी सर जो चले गए थे, उन्होंने स्कूल छोड़ा था, नहीं पढ़ाते थे, वो एकदम से जिंदा हो गए। अपने रिश्तेदारों को जो है ना स्कूलों में लाने लगे, रजिस्टर्स बनने लगे। फिर जो है ना उन टीचर्स को इन किया, हम रह गए। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पोस्टें तो आ गई लेकिन अपॉइंटमेंट जो हो गई वो मेरिट पे नहीं हुई। जिसकी वजह से आप लोग की बुनियाद बनाया सर, बिल्डिंग का बुनियाद बनाया। सोशल एक्शन मेरिट की यहाँ बात करते हैं सर, क्या दुनिया की कोई असेंबली सर, असेंबली ने बनाया एक्ट क्या 2019 का जो एक्ट है 2019 में, मैंने तो उसमें रोया। औरंगजेब साहब जो वजीर कानून होते थे कि सर देखे ना कि 25-26 साल सर्विस वाले रह गए, सेव किया ही चले सेव कर देना, सेव किया रह गए सर। पोस्ट क्रिएट होने के बाद जो अपॉइंट हो गए, अपॉइंट मीन्स नॉन फॉर्मल या बैक्स में के अंदर आ गए तो वो रेगुलर हो गए। 25 साल वाले रह गए। अब यहाँ तक बिल्डिंग की बात है, 25 साल जिन्होंने 1000 2000 3000 वो रह गए। अब दुनिया की कोई कानून सर इंसानी हुकूक के पैराशूटर्स आ गए, पैराशूटर्स भी कुछ आ गए सर। अच्छा। मगर कुछ वो वर्ल्ड बैंक बिल्डिंग सर, बिल्डिंग तो मेरे पास भी है, बिल्डिंग तो बहुत सारे एनजीओज के भी बनाए हुए हैं। क्राइटेरिया बनाएगी जी वो एक मखसूस बिल्डिंग। अच्छा, हाफिजुर रहमान साहब ने एक ऐसा मसला हल कर दिया, मैं इसका नाम लूंगा, कि जो नामुमकिन था, मगर अगर वो सीनियरिटी करवा देते ना सर, मेरिट अगर हो जाता ना, अल्लाह की कसम जो है ना, मैं कहता हूँ दुआएं होती सर, मेरिट भी ना हो, जो वहाँ पे ना सीनियरिटी होती तो आज से सर ऐसा हुआ ना, सीनियरिटी मेरिट तकरीबन सर हुआ ये सर। असेंबली बना सकती है, मैं तो नहीं कहता इंसानी हुकूक के खिलाफ कोई भी असेंबली कानून नहीं बना सकती। हम कोर्ट में गए, वहाँ पे एक्ट जो है ना ठीक है, मैं तो नहीं किया, मैं नहीं जा सकता था एज ए सदर, जो है ना जो हमारे साथी गए सो गए। सर अभी अकबर भाई थोड़ा बता दें कि सोल्यूशन क्या है अभी, आप हुकूमत को सोल्यूशन पे आ जाते हैं सर। सीएम गिलगित बल्तिस्तान को, सीएस को, सेक्रेटरी एजुकेशन को, जो जिम्मेदार जी सर उनको आप क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल सर, सर जो है मरीज होने के बाद बैक्स, तो मुझे सदर बनाया गया सेफ वालों ने ही, सेफ के हमारे भाई थे, एक हो गया बैक्स हो गया, मलिका हबीबा को सदर बनाया। ग्राउंड के ऊपर सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ सर, बैक्स है। जी सर, मैं बता रहा हूँ कि सेफ बैक्स दोनों मिलकर एसोसिएशन बनाए, तो हम दोनों बैक्स के हैं, देखा जाए तो अंदर बैक्स के, हम बैक्स सेफ नहीं कहते हैं। अच्छा। तो उसी पे चलाए, 700 पोस्ट आ गए, चले गए, एक्ट बन गया, सो ठीक हो गया। हमने इंतजार किया सर, ठीक है चलो जो बना सो बना, एक्ट बना, कानून का हम एहतराम करते हैं, असेंबली की भी कोई हुर्मत होती है, ठीक है, इंतजार किया। फिर बाद में इन्होंने कहा कि यार बैक्स तो फेडरल का है सब्जेक्ट, हम जो है इसको नहीं कर सकते जब तक खैरात नहीं मिलेगा। कौन कह रहे थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब तक खैरात नहीं मिलेगा, हम तो खैरात पे गुजारा करते हैं, जब तक खैरात नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते। खैरात मींस ग्रांट की बात करते हैं, ग्रांट हो, बस ऐसा है ना सर, वहाँ के मोहताज है, तो चले ठीक हो गया। अब सेब को हमने करना है का, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, हालांकि अभी 1 साल की तनख्वाह एक साथ आई हमारी एक ही इदारे से। मतलब माशाल्लाह अभी कितनी तनख्वाह है? माशाल्लाह सर अभी तो 12,500 कर दिए गए, मतलब 12,500 पूरे आप पूरे महीने की 12,500 इन्होंने कर दिए सर। उसके बाद जो है ना इन्होंने जो है बजट आएगा तो या पोस्ट आप लोगों के लिए वफाक देगी तो हम लेंगे, उसके अलावा नहीं ले सकते हैं। कहा तो सर मेरा काम यह है कि थोड़ी सी, मेरा कोई और काम नहीं, अल्लाह की कसम मैं मेढ़े पे बताता हूँ सर, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह से भी मैंने मांगा है ना सर, अल्लाह की कसम
والدہ سے بھی دعا میں نے منگوائی ہے, کسی بزرگ سے, کسی بہن سے, یہی ایک میں نے سوچا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہاں سے بجٹ دیں گے تو فیڈرل سبجیکٹ ہے, CCI ڈیسیجن ہو گیا, انہوں لیٹر ہو گیا, لے لیں ان کو اپنے انڈر میں لے لیں. تمام صوبوں نے لیا, ایج کے جو ہے نا اسلام آباد اور GB کو رہنے دیا. بعد میں ان کو بھی لیٹر آیا تو خیرات دیں گے تو لیں گے, کہا تو چلو ٹھیک ہو گیا. میں سر پھر گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے کام کیا, اللہ کی قسم سر ان بہنوں کی دعائیں, میری ماں کی دعا, یقین جانیے. ادھر سے گیا فریاد لے کے, وہاں جا کے ایسے شخصیات ہیں, اللہ پرست بھی ہیں, ایسا نہیں ایجوکیشن کے اندر برے لوگ ہیں, بہت ایماندار لوگ بھی, کچھ لوگ ہیں جیسا اس ڈپارٹمنٹ سے کو بدنام کر رہے ہیں. اب ادھر جا کر محنت کی, کوشش کی, فریاد کی, ٹھیک ہے. اب ہر آفس میں گواہی بھی دے رہے ہیں سر, وہ لوگ جو کام کرنے والے گواہی دے رہے ہیں, کام تو آپ نے کیا, ہم نے کام نہیں کیا, ہم نے دعائی لی. ادھر جا کر کیا تو یہ بیکس کے لیے 310 ٹیچر ہر یہ فائل بن گئی ہے. دیکھیں میں لے کے آیا ہوں سر, یہ فائل دیکھو نا, وہاں سے CCI ڈیسیجن اور ساتھ ساتھ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے بھی کیا. ہمارے ڈی جی ہوتے ہیں سر فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں ڈپٹی سیکریٹری, اچھا, اس نے کہا کہ ان کو 310 پوسٹیں فیڈرل فائنل منسٹری نے دی ہے, ان کو ان پہ جو ہے نا ریگولر کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 2-3 اور لیٹر یہاں پہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے, ہمارے محترم سیکریٹری ایجوکیشن صاحب نے کہا اکبر انتظار کرو. پوسٹل بیکس کے لیے آئے, NCD کے لیے سر میں جھوٹ نہیں بول سکتا, ٹیچر ہوں, 145 NCD کے لیے آئے تو فگر ہے 455 پوسٹیں آئی ہیں سر. 3 لیٹر آئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا سر, سیب کے لیے پوسٹیں وہاں ہی کہا گیا کہ صوبائی حکومت دے گی, کیونکہ کچھ پہلا میں کاغذ دکھا سکتا ہوں, پہلے یہ نا وہاں پہ ڈیسیجن ہوا تھا کچھ صوبائی حکومت دے گی کہ وہ فیڈرل دیں گے. ابھی کیا ہے سر؟ اب میں بتا رہا ہوں سر کہ پوسٹیں 455 ہیں. ٹیچرز میں آپ کو بتا دوں سر, میں نے جو ہے نا ایوریج کو, کیونکہ اس کو 50 ایئرز کا ہے, 50 سال سے زیادہ, جی سر, اسی ایکٹ پہ کام ہونا پہ, ہم کہتے ہیں اسی ایکٹ کے اوپر کام کرنا ہے. 50 سے جو اوپر جائے گا وہ اووریج کنسیڈر کیا, وہ اووریج ہے. اس کے لیے سر پہلے اسمبلی نے پوسٹیں آپ کی کتنے آ گئی؟ 455 آئی ہیں. اور کینڈیڈیٹس کتنے ہیں؟ کینڈیڈیٹ سر بیکس کے ہیں 310, جن کے لیے 310 پوسٹیں ہیں, اور سیب کے ہیں 336, جن کے لیے پوسٹیں, میرے سیب کے وہ دوست ناراض ہوتے ہیں, میں کاغذ دے کر بتاتا ہوں, میں زبانی نہیں بتا رہا ہوں, ان کے لیے پوسٹیں نہیں آئی ہیں. NCD کے لیے 145 آئی ہیں, وہ جو ہے 455 بنتے ہیں. اب فیڈرل ڈیمانڈ کیا سر آپ کا؟ میرا ڈیمانڈ یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسمبلی کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے تو ایکٹ پہ عمل ہوگا. اسمبلی کی کیا حرمت ہوتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں سر, ہمارے سامنے غریبوں کے سامنے حرمت ہے نا سر, کیونکہ ہم ووٹ دے کے, غریبوں کے لیے بے حرمتی ہے, حرمت اپنے لیے ہے, مگر ہم ووٹ دے کے, ہماری عزت ہے, ہم ووٹ دے کے جو ہے نا اسمبلی میں انہوں نے تو 300% اپنی سیلریز بڑھا دی, بس آپ نے ووٹ دیا, حرمت کے لیے حرمت ہے نا بس. اب پھر بھی دنیا کے سامنے ہماری جیوی کی تو آپ بھٹکتے پھر رہے نا, حرمت لے کے پھر. اب سر اگر حرمت نہیں ہے تو 1 سال والوں کو کیسے ریگولر کیا, اسے ایکٹ کے مطابق کیا. وہ بادشاہ ہیں. اب ایجوکیشن میں اندر کی بھی ایسے بادشاہ ہیں سر جو قانون کو کھلونا سمجھتے, یقین جانیے سمجھتے. اب فارمولا میرے پاس ہے سر, فارمولا ہے, میں فارمولا بتا دوں سر. سیپ اینڈ بیکس کو اگر کلوز کرنا ہے, ایکٹ کی حرمت کو بچانا ہے, تو سیپ اینڈ بیکس کو ریگولر کیا جا سکتا ہے. ریٹن میں کاغذ بھی دیا ہے, سیکریٹری کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اس میں صرف اور صرف 14 کی 50 پوسٹیں دیں گے تو سیپ اینڈ بیکس ٹیچر جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹل ایشو آ کے 50 پوسٹوں پہ گریڈ 14 کی 50 پوسٹیں آپ کو دی جائیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. حافظ الرحمان کی سابقہ حکومت نے 222 14 کے دیے, جو 344 بنے, 750 پوسٹ ہو گئے سر. اب بھی وہی فارمولا ہے, سیپ بیکس کو کلوز کرنا ہے تو 50 پوسٹوں کی ضرورت ہے. ایک میرے سب دوسرا فارمولا دیتا ہوں, کیونکہ میں حق بولنے والا بندہ ہوں, اللہ مجھے جو ہے نا توفیق دے آگے بھی. اب اگر NCD کو بھی کرنا ہے, ان کے لیے 145 نہ ہے کہوں تو جھوٹ میں نہیں بول سکتا, 145 پوسٹ اگر ان کو بھی کرنا ہے, ان کے لیے قانون نہیں بنا ہے, ان کے لیے ابھی تک قانون بنانا ہے, ایکٹ میں یہ نہیں آتے. تو اگر ان کو جو نا کسی ڈیسیجن پہ لیتے ہیں تو 240 پوسٹوں کی ضرورت پڑے گی. اب سابقہ حکومت نے سر 140 245 پہ بالکل قضیہ تمام. اس مسئلے کو گلگت بلتستان سے ختم کیا جا سکتا ہے 25 سال. ایک اور سب ایک منٹ دیجیے, آپ کی مہربانی ہوگی سر. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, اور میرے پاس پھر فارمولا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فارمولا ہے.
इन 455 पोस्टों में सीनियरिटी कर दे, हम नहीं कहते हमें करो, ठीक हो गया। इन तीनों को मिलाकर सीनियरिटी कर दे। मैं तो वो सिर्फ अल्लाह के बंदू के लिए काम करने का मैंने मतलब इरादा सीनियरिटी में टॉप 300 पे जो आएगा उसको कर जी लेगा। जी सर, जो भी नहीं seniority 455 में जो मैं वैसे मिसाल सीनियर दे आते रहा वो हूँ, आए, कुछ रह जाएंगे सर, मिसाल 150 रह जाएंगे, 200 रह जाएंगे, तो फिर फार्मूला है क्या है मैं बता दूं सर, मेरे पास कागज है 28 करोड़ सेब स्कूलों का एंडोमेंट फंड है, वो जो वफाक के अंदर है, वो कहते हैं हमारे पास 1 रुपया 2009 से नहीं दिया है, उसी से 300 बंदों की 30 से 35 लाख तनख्वाहें भी बन सकती हैं। तो 6 महीना रखे ना, 1 साल रखे, उसके बाद ये मसला फिर हल करें, हो सकता है हल करें, तो नहीं करना चाहते हैं। बहुत कम टाइम में ना जरा बता दें तो कि लास्ट solution रिक्वेस्ट बता दें। मेरी ये होगी सर, वज़ीर आला साहब, CM सेक्रेटरी से- एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी से जी। कि मजलूमों की आवाज़ जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक 1 हफ्ता गुजर गया है, पिछले जो गुजर गया था जुम्मा, उस दिन हमारा एहतिजाज था और रात 10 बजे तक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हमारे गरीब टीचर जो है ना CM के दरवाजे पे बिल्कुल, बैठे बिल्कुल। हुए थे और हमें मुलाकात करने नहीं दिया उन्होंने, और वहाँ से हम इतने मायूस होके जो है ना वापस आ गए। और ठीक 1 हफ्ता गुजर गया है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान उठ गया है, हर जगह धरने हैं और इन पर कितना बोझ है ये सोचें। गरीब की आवाज़ जो है ना, अल्लाह की लाठी जो होती है वो बेआवाज़ होती है, ऊपर है अल्लाह मौजूद इंसाफ करने वाला, वही इंसाफ करेगा। अगर ये हमारा काम हल नहीं हुआ तो हमारा एक अलग एक प्लान है, हम उस प्लान के तहत हम चलेंगे, तो उस वक़्त इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो है ना हमारा ये काम मुकम्मल होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह भाई। पाक आपको हिम्मत दे। मैं 1 मिनट देंगे सर, आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। पिछले जब जो एक्ट बन रहा था उस वक्त भी हफीज़ रहमान मेरे भाई ने मुलाकात नहीं किया 1.5 साल, ठीक है ना सर। अब हमारे जो ना मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, बहनों को लेके 11 बजे तक हम जो ना बाहर रहे, 11 बजे तक रात मुलाकात नहीं होती है सर, क्या वजह है? मैं वज़ीर आला से, इन ख़वातीन का भी जो है, वज़ीर आला से एक मुलाकात, सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात चाहते हैं तो वाज़ा हो जाएगा। बहुत सर मेहरबानी, एक और बहुत रिक्वेस्ट, ये लास्ट मेरा जो है ना, ये कुर्सी जो है ना हमेशा कायम उनके लिए नहीं रहेगी। आप वज़ीर आज़म इमरान खान कितना मजबूत पायदार जो है ना एक वज़ीर आज़म था, आज वो उस कुर्सी पे नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, उसका कितना प्रोटोकॉल था, वो आज मसनूई सांस पे है। और ये जो है ना पूरी कभी तारीख है भी जी, बहुत जी धन्यवाद, बहुत किसी के धन्यवाद। पास से ताकत नहीं रहेगी। तो जी, गुजारिश है आपको बहुत बहुत आप दोनों तशरीफ लाए, और गुजारिश में ये करूँगा जो भी इख्तिदार में है, मैं समझता हूँ कि इख्तियार और इख्तिदार बहुत बड़ी आजमाइश है, और ये बददुआओं का वो एक सिलसिला ना शुरू हो जाए। जो भी मेरिट बनता है, जो इनके साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला करें, इनके इख्तियार में है। सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट है, सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी है, इन सबको चाहिए कि ख़ास कर ये जो हमारी बहनों का मसला है, ये सड़कों पे आती हैं। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में जब ख़वातीन सड़कों पे आती हैं तो वो मसला इतना गंभीर और इतने वो ख़तरनाक हालात में पहुंच जाती है, तब वो सड़कों पे आती हैं। तो खुशी के साथ किसी की भी माँ बहन सड़क पे आके एहतिजाज का हिस्सा नहीं बनती है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम टाकरा से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।